اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 10ویں جماعت کی درسی کتاب میں سے جس ادیب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خواجہ غلام سعیدین. عزیز طلباء، جہاں تک غلام سعیدین کی تاریخ پیدائش کا تعلق ہے وہ 16 اکتوبر 1904 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام خواجہ غلام ثقلین تھا جو مولانا حالی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. عزیز طلباء، غلام سعیدین نے میٹرک سے BA تک کے ہر امتحان میں اپنی صوبے میں پہلی پوزیشن لائی. یعنی وہ ہر امتحان میں پہلی پوزیشن لاتے تھے اور مزید تعلیم کے لیے سرکار نے انہیں انگلستان بھیجا جہاں انہیں ICS کی ڈگری حاصل کرنی تھی. مگر آپ نے حاکم بننے کی جگہ معلم بننا ہی پسند کیا، اس لیے وہاں سے MA کی ڈگری حاصل کر کے واپس علی گڑھ آئے. یہاں عزیز طلباء ان کا پیشہ کیا رہا؟ جہاں تک ان کے پیشے کا تعلق ہے انہوں نے یہاں علی گڑھ انگلش اسکول کی میں بحیثیت پرنسپل کے کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے مختلف عہدوں پر کام کیا. وہ ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، وہ ریاست رامپور میں تعلیم کے مشیر بھی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کشمیر میں آپ نے ناظم تعلیمات کے فرائض بھی انجام دیے ہیں. عزیز طلباء، چونکہ وہ بہت ہی ذہین اور ہونہار تھے اس لیے حکومت ہند نے انہیں اپنی وزارت میں تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر بھی وقتاً فوقتاً فائز رکھا. اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں مشیر اور پروفیسر کے فرائض بھی انجام دیے. ان کا انتقال 19 دسمبر 1971 کو علی گڑھ میں ہوا. عزیز طلباء، جہاں تک اردو ادب کے ساتھ ان کی وابستگی کا تعلق ہے، خواجہ غلام سعیدین تحریر و تقریر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے اور انگریزی زبان میں آپ کی زیادہ تر تحریریں ہیں لیکن اردو میں بھی آپ نے کئی کارنامے انجام دیے ہیں. ان کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں روح تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم اور قومی سیرت کی تشکیل وغیرہ قابل ذکر ہے. جہاں تک آپ کے طرز تحریر کا تعلق ہے، خواجہ غلام سعیدین کا طرز تحریر نہایت ہی دلکش، دل نشین، سادہ اور پرزور اور پر اثر ہے. ان کی جو خاص اوصاف ان میں ہیں وہ کیا ہیں؟ خواجہ غلام سعیدین کو کی تحریروں میں طبیعت کی شیرینی، مزاج کا خلوص اور نوجوانوں کی خدمت و تربیت کا جذبہ نمایاں ہے. آپ کی درسی کتاب میں جو ان کے حوالے سے ٹاپک ہے وہ ہے اقبال اور انسانیت. انشاءاللہ ہم آئندہ یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے یہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. باقی السلام.